کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جوڈیشل کمیشن کا ایک اہم اجلاس بلایا گیا جس میں جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تعیناتیوں کا معاملہ تھا۔ اس اجلاس میں جو کارروائی ہوئی اس کے بعد مسلم لیگ نون اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو سمجھتے ہیں عمر دراز گوندل سے کیا معاملہ ہے جناب؟ اس ساری صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسپیسیفکلی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ کیسے؟ دو تین باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نام مسترد وہاں پہ ہو گئے میجورٹی کے ساتھ۔ اچھا، جو سپریم کورٹ کا پریس ریلیز آیا، اجلاس فی الحال مؤخر ہو گیا، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ چلیے ہم ایک لمحے یہ مان لیتے ہیں مسترد ہو گئے ہیں، اور چیف جسٹس کی شکست اس میں کیسے ہوئی، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی۔ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ایلیویٹ کیا جانا تھا، ان کا نام ایک بار پرپوز ہوا اور ان کا نام آگے نہیں بڑھ سکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اکثریت نے، ایون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، میرا خیال کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ان کے خلاف یا حق میں، تو وہ دوبارہ چیف جسٹس نے نام پرپوز کیا تھا، اور عائشہ ملک صاحبہ آج کل سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ فتح اس کو کیوں قرار دے رہے ہیں؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مریم بی بی نے ایک ٹویٹ کیا، اعظم نذیر تارڑ کی تصویر لگا کے، وزیر قانون ہے، اس کو ہیرو کے طور پہ انہوں نے پورٹریٹ کیا۔ مسئلہ صرف کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہے کہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ججز ہیں نا، جس طرح 3 ججز کو انہوں نے اینٹی پی ایم ایل این کہا۔ اچھا، یہ پہلی بار ٹرم سنی ہے کہ ججز اینٹی پی ایم ایل این ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرما یہ رہے تھے کہ ہمیں ان 3 ججز کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں اینٹی پی ایم ایل این ہے، آپ کورٹ کے باقی ججز کو شامل کریں جو پرو پی ایم ایل این ہے۔ آپ کی لینگویج میں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، یہ کسی طور پہ بھی اس کا تعلق جمہوریت کی فتح کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک معمول کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہاں سے پرپوز ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی بھی تو مسترد کر دیتی ہوتی ہے، پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتا ہے، وہاں ود ریزنز آپ واپس بھیجتے ہیں، تو یہ پروسیجر ہے، ظاہری بات ہے اس کے اندر کل میجورٹی نہیں تھی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو سمجھنا کیا ہے، یہ اگر ایک لمحے کے لیے سپوز کریں کہ فل کورٹ بنتا، فل کورٹ کے اندر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ رکھا جاتا، تو کیا آج پھر بھی یہ جمہوریت کی فتح ہوتی ہے کہ چیف جسٹس کے ایک چھوٹا سا سوال دوسری جانب سے بھی لے لیتے ہیں۔ ایک شخص کے ریکمینڈ کیے ہوئے جو 3-4 نام ہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اسی کے ریکمینڈ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ پاکستان میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ فیئر نہیں ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، خاص کر اگر ابھی تو آپ ایک اور نقطہ، وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ سینیورٹی سے ہٹ کر ہے۔ ہاں جی، یہ غلط ہے۔ اصول کے طور پہ ایسی ہونا چاہیے، جو سینیورٹی پہ لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے، حق نہیں مارا جانا چاہیے۔ لیکن یہ اوور آل صرف سپریم کورٹ نہیں، خاص کر ہائی کورٹ کے اندر بہت بڑی پرابلم ہے، اور چونکہ میرا تعلق قانون کے شعبے سے بھی ہے، وہاں پہ لوگ بڑے عرصے سے اس سوال کو لے کے آ رہے ہیں کہ خدا را اس کو فیئر کریں۔ یہ مسئلہ نون لیگ کا نہیں ہے، مسئلہ ہمیں دیکھیں قابل ججز آنے چاہیے۔ لائک ایک سوال تو ہے نا کہ آپ اطہر من اللہ صاحب کو کیوں نہیں لا رہے؟ ٹھیک ہے، اب اطہر من اللہ صاحب نے نون لیگ کو بھی ریلیف دیا ہے، اطہر من اللہ صاحب نے تحریک انصاف صاحب کو بھی ریلیف دیا، ہر کسی کو دیا۔ اس قسم کا معاملہ، اور بہت سارے قابل ججز ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں، کہ ان کو کیوں نہیں جونیئر جج کیوں لاتے ہیں؟ جب یا تو کہیں ایک چیز مانیں، جو سینئر جج آپ نہیں لے کے آ رہے، آپ نے غلط اپوائنٹ کیا تھا، یا وہاں غلطی ماننے یا یہاں غلطی مانے، ایک سطح کے اوپر آپ کو غلطی ضرور ماننی پڑے گی۔ عمر دراز گوندل، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔